مچھلی شہزادہ۔ رانی ایک بہت پیاری بچی ہے۔ وہ روزانہ اپنے بھائی کے ساتھ اسکول جاتی ہے۔ اسکول سے واپس آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور رات کو اپنی دادی اماں سے کہانی سنتی ہے۔ رات ہوتے ہی رانی اور محلے کے سب بچے دادی اماں کے پاس اکٹھے ہو گئے اور ان سے مچھلی شہزادے کی اگلی کہانی سنانے کا کہنے لگے۔ بچوں کے اصرار پر دادی اماں کہنے لگیں، جب مچھلی شہزادے نے ملکہ سے اپنی شادی کی بات کی تو ملکہ نے یہ بات بادشاہ کو بتائی کہ مچھلی شہزادہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی کی جائے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے مچھلی شہزادے کی خواہش کے بارے میں بتایا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ سلطنت میں اعلان کروا دے کہ جو شخص اپنی بیٹی کی شادی مچھلی شہزادے سے کرے گا، بادشاہ اسے بہت زیادہ انعام و دولت سے نوازے گا۔ یہ سنتے ہی وزیر دربار سے نکل گیا۔ وزیر نے گھوڑوں کے استبل سے اپنا گھوڑا لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہ اپنے گھوڑے کو گھاس پر چرنے کے لیے چھوڑ کر خود گاؤں کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ جو شخص اپنی بیٹی کی شادی مچھلی شہزادے سے کرے گا، بادشاہ اسے بہت زیادہ انعام دے گا۔ مگر وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ مچھلی شہزادہ اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ لڑکی کو کھا سکے۔ لوگوں کا انکار سن کر وزیر وہاں سے چل دیا۔ اگلے دن وزیر پھر سے محل سے نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وزیر اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے نیچے باندھ کر خود گاؤں کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں بھی بادشاہ کا پیغام دیا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ مچھلی شہزادے سے جو شخص اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اسے بادشاہ بہت زیادہ انعام دیں گے۔ مگر یہاں کے لوگوں نے بھی انکار کر دیا کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ مچھلی شہزادہ لڑکی کو کھا جائے گا۔ اس لیے کسی شخص نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ وزیر مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ تیسرے دن وزیر ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں ایک لالچی عورت اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ وزیر اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے بادشاہ کے اعلان کے بارے میں بتایا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو شخص بھی مچھلی شہزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، بادشاہ سلامت اسے ڈھیروں انعام سے نوازے گا۔ چونکہ وہ عورت بہت لالچی تھی، وہ وزیر کی بات سن کر لالچ میں آ گئی اور اس سے کہنے لگی اس کی ایک سوتیلی بیٹی ہے جس کا نام ماہی ہے۔ تم کل بادشاہ کا انعام لے کر آ جانا اور میری بیٹی کو لے جانا۔ لالچی عورت نے جب یہ بات ماہی کو بتائی تو وہ بہت زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی، امی جان ایسا نہ کریں، وہ مچھلی شہزادہ مجھے کھا جائے گا۔ مگر وہ لالچی عورت کہنے لگی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب تم ندی پر جاؤ اور اپنے کپڑے وغیرہ دھو کر آؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ جب کل وزیر تمہیں لینے آئے تو تم بہت خوبصورت لگو۔ ماہی روتی ہوئی ندی پر کپڑے دھونے کے لیے چلی گئی۔ اس ندی میں ایک بہت بڑا ناگ رہتا تھا جو کہ ماہی کا دوست تھا۔ جب اس نے ماہی کے رونے کی آواز سنی تو وہ پانی سے باہر نکل آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ اتنی اداس کیوں نظر آ رہی ہے۔ تو ماہی نے بتایا کہ اس کی ماں نے اس کی شادی مچھلی شہزادے کے ساتھ طے کر دی ہے اور کل وزیر اسے لینے آئے گا۔ ناگ نے جب مچھلی شہزادے کا سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اچانک خوشی سے اچھلنے لگا۔
ماہی یہ دیکھ کر اور بھی افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اتنی پریشان ہوں اور تم اچھل کود کر رہے ہو۔ یہ سن کر ناگ نے 3 سنہری پتھر ماہی کی طرف پھینکے اور اسے کہنے لگا، جب مچھلی شہزادہ تمہارے قریب ہو تو تم ان میں سے ایک پتھر اسے مارنا، جس کے لگتے ہی شہزادہ تالاب میں پانی کے بہت نیچے چلا جائے گا۔ پھر جب وہ واپس پانی کے اوپر آئے تو تم دوسرا پتھر بھی مارنا اسے، تو وہ دوبارہ گہرائی میں چلا جائے گا۔ لیکن جب تم تیسرا پتھر اسے مارو گی تو وہ ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ماہی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ مچھلی نہیں بلکہ ایک شہزادہ ہے۔ ناگ بولا، ہاں، وہ ایک بہت بڑی ریاست کا شہزادہ ہے۔ شہزادہ بہت قابل تھا اور اس کا باپ بادشاہ اسے اپنا جانشین یعنی اگلا بادشاہ بنانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں نے بادشاہ کو دھوکے سے قتل کروا دیا اور شہزادے کو جادو کی مدد سے مچھلی بنا دیا۔ جو پتھر میں نے تم کو دیے ہیں ان سے اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور شہزادہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ یہ سن کر ماہی خوشی خوشی کپڑے دھو کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ اگلی صبح وزیر بہت سارا مال و دولت لے کر اس لالچی عورت کے گھر پہنچ گیا اور ماہی کو لے کر وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ ملکہ ماہی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ ملکہ ماہی سے کہنے لگی، مجھے امید ہے تم میرے بیٹے مچھلی شہزادے کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ ماہی نے کہا کہ وہ مچھلی شہزادے سے ملنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے خادموں کے ساتھ ماہی کو شاہی باغ میں بھیج دیا جہاں تالاب میں مچھلی شہزادہ رہتا تھا۔ شاہی دربان کچھ دیر وہاں یہ دیکھنے کے لیے رکے رہے کہ اب مچھلی شہزادہ اس لڑکی کو کھا جائے گا، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ماہی اور مچھلی شہزادہ دونوں باتیں کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ ماہی تالاب کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ناگ کے دیے ہوئے 3 پتھروں میں سے ایک پتھر مچھلی شہزادے کو مارا جو اس کے سیدھا سر پر لگا۔ پتھر کے لگتے ہی وہ تالاب کے نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ پانی کی سطح کے اوپر آ گیا۔ ماہی نے دوسرا پتھر بھی اسے مارا جو سیدھا اس کی آنکھ میں لگا۔ دوسرے پتھر کے لگتے ہی دوبارہ وہ تالاب میں گہرائی میں چلا گیا۔ لیکن جب کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اوپر آیا تو ماہی نے ڈرتے ڈرتے تیسرا پتھر بھی مارا جو صرف مچھلی شہزادے کو چھو کر دور درخت کے پاس جا گرا۔ اس بار شہزادہ پانی میں جانے کی بجائے ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے ماہی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، تم میری محسن ہو، تمہاری وجہ سے آج میرے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہوا ہے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ ماہی اور شہزادہ دونوں بادشاہ اور ملکہ کے پاس آ گئے۔ ملکہ شہزادے کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہی مچھلی شہزادہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی ریاست ہے اور اس کا باپ بادشاہ اسے اگلا بادشاہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائی ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اس لیے میرے بھائیوں نے میرے باپ کو دھوکے سے قتل کروا دیا اور مجھے جادو سے مچھلی بنا دیا، مگر میں اب ماہی کی وجہ سے دوبارہ مچھلی سے شہزادہ بن گیا ہوں۔ پھر ملکہ نے ان دونوں کی شادی کروا دی۔ شہزادے نے ملکہ اور بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا، کہنے لگا، ہر اس کام کے لیے شکریہ جو آپ نے میرے لیے کیا،
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ملکہ کہنے لگی، جب تم مچھلی تھے تب بھی میرے بیٹے تھے اور اب بھی تم میرے بیٹے ہو۔ شادی کے بعد شہزادے نے بادشاہ اور ملکہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنی سلطنت میں واپس جا کر اپنا تخت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اجازت دے دی۔ ماہی اور شہزادہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد دادی اماں بچوں سے کہنے لگی، اب بہت رات ہو گئی ہے، سب بچے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اگر تم لوگ رات کو لیٹ سو گے تو صبح جلدی آنکھ نہیں کھلے گی، جس کی وجہ سے تم لوگ اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گے اور پھر ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی۔ تو سب بچے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو مچھلی شہزادے کی کہانی؟ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔